अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरे वतन अजीज़ों शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से, बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ऐ अल्लाह, तो बेहतर जानता है दिलों के हाल। मैं जो बयान करूँगा सच करूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, गलत बयानी नहीं करूँगा। मेरी किसी महकमे से दुश्मनी नहीं है, मगर मैं 10 साल हो गया मुझे बाहर से आए हुए। मैं देख रहा हूँ कब्रिस्तानों के हाल, और मैं ख़ुद भी अल्लाह की राह पे काम करता हूँ। बेलौस किसी से कुछ लेता देता नहीं हूँ। मैं बशीर साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, पूरे दफ्तर को जानता हूँ। हमारे कब्रिस्तान के अंदर 300 गोरकंद इन्होंने भर्ती किया हुआ है, जिनकी तनख्वाह नहीं है, गोरकंद की तनख्वाह नहीं है। जो दफन करना है वही पर्ची 10,500 की या जितने की बनती है वो पर्ची बनती है, और ये कब्रिस्तान वालों को आगे सेंड कर देते हैं, फलाने का नंबर है, फलाने का नंबर है। और फिर भी ये गोरकंद क्या करते हैं, अंदर मियानी साहब में जगह तो है नहीं। जो लोग अपनी कब्र पुराने को 20 साल पुराना को फौत हुआ, कोई दादा नाना चाचा, उसकी कब्र में दफन करवाओ। अगर गोरकंदों को ये कोशिश होती है कि ये अपनी कब्र खिलाए, और उसमें ईंटें लगी होती है पहले। अगर जो पुरानी कब्रें होती हैं उनमें ईंटें नहीं लगी होती, वो कच्ची मिट्टी की कब्रें होती हैं, कि अगर ये पक्की कब्र मिल जाए इनको तो उसमें से 250-300 ईंट इनको मिल जाती है, तो वो इनको प्रॉफिट होता है। अगर वो भी ना मिले तो फिर इन्होंने मसनूई डेरियाँ बनाई होती हैं, 10,000-20,000 रुपये लेके ये जगह दे देते हैं। अक्सर लोग अपने माँ बाप की कब्रों पे नहीं आते। जो 10 साल हो गया, कोई 20 साल, कोई आता है कोई नहीं आता, कोई पोता दोता आते हैं नहीं आते। मैंने बड़ी बड़ी कब्रें देखी हैं, बड़े बड़े प्लाजों के मालिकों की कब्रें देखी हैं, उनकी औलादें नहीं आती कब्रिस्तानों में। कब्रें बैठ गई हुई हैं, ज़मीन दोज़ हुई हुई है, सिर्फ उनका वो तकिया ही नज़र आता है जिन पे नाम लिखा होता है, बाकी सारी कब्र ज़मीन में धसी होती है। वो तो ये छेड़ते नहीं हैं, क्योंकि वो लोगों ने अपनी ज़मीनें लेके कब्रिस्तानों में रखी हुई थी। गवर्नमेंट ने वो ख़त्म कर दिया, अब ये वहाँ भी हल्ला बोलते हैं। मेरा कहने का मकसद है कि अक्सर कब्रें ये जो नहीं आते, मैंने आपको देखा, हाल देखा है, ये मैं गलत बयान नहीं करूँगा, रब्बुल जलाल की कसम। एक शजरे का बच्चा को फौत हुआ था किसी माई का, ये 1.5 साल पुरानी बात है। तो मैं अक्सर सुबह 5 बजे 6 बजे कब्रिस्तानों में छापे मारता था। बशीर साहब ने मेरा कार्ड बना के दिया था निगरान का। निगरान का मैं मतलब होता है कि निगरानी करना, कोई गलत काम ना हो। मैं नहीं जानता बशीर साहब, मैंने तो उनमें कोई बुराई नहीं देखी, मगर ये देखा मैंने कि मैं जिस गोरकंद को पूछा, कोई कहता मैं 60,000 दे के भर्ती हुआ हूँ, कोई कहता मैं 40 दे के भर्ती हुआ हूँ। सब गोरकंद यही कहते हैं, 300-400 गोरकंद जो है। उनमें कुछ चंद बंदे हैं जिन्होंने कोई पैसा नहीं दिया हुआ है, जो पुराने हैं। मेरी बशीर साहब से 1-2 साल बात हुई है। मैंने कहा लोग कहते हैं पैसे दे के भर्ती हुए, अब कोई इसको पैसे देते हैं, पैसे देते हैं, पैसे के बगैर गोरकंद भर्ती नहीं हो सकता। अच्छा, गोरकंद की तनख्वाह भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, गोरकंद क्यों 50,000 दे के भर्ती होता है? उसे पता है अंदर से मिट्टी भी मिल जानी है, अंदर से ईंटें भी मिल जानी है। पुरानी कब्रें हैं, जिसकी मर्ज़ी रात को कब्र खोल लेते हैं, बंद कर देते हैं, मिट्टी दोबारा डाल देते हैं, ईंटें निकाल लेते हैं। ये तो सिलसिला चल रहा है। मैंने बशीर साहब को 2-3 दफ़ा बताया कि ये बंदे, ये फ़लाना बंदा गलत है, फ़लाना बंदा गलत है, फ़लाना बंदा नशई है, फ़लाना बंदा नशई है, मगर बशीर साहब इस बात पे ध्यान देते ही नहीं हैं। फिर इसका मैं ये सोचता हूँ कि बशीर साहब भी डिफ़ाल्टर है, बशीर साहब भी डिफ़ाल्टर है। इसका मतलब है कि मैं कहता हूँ ये बुरा आदमी तो निकाल दो। बदफेलियाँ करते हैं, नशे करते हैं। रात को क्या काम है गोरकंदों का कब्रिस्तानों के अंदर? चलो कुछ तो हुआ है, जिनको रिहाइश दी हुई है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कमरा बना के दिया, वो तो रह रहा है, तो वो ठीक है। जो जिनके हाथे थे उन्होंने दिया कमरा, तो ठीक है, वो रह रहा है, तो कोई बात नहीं। मैं अब ये देखता हूँ कि मान तो सारे हैं, 50,000 दिया, 40,000 दिया है, मगर ऐसे आके बताते नहीं हैं।
اب میں میک لگا کے تو ان کی تصویر لوں تو ان کے بیان لوں تو پھر وہ ثابت ہو جائے گا کہ واقعی یہ بات سچی ہے۔ میں نے نہیں دیکھا بشیر صاحب کو پیسے لیتے ہوئے، مگر کون لیتا ہے پھر محکمے میں پیسے؟ ڈی سی لیتا ہے، اے ڈی ایل لیتا ہے، کون لیتا ہے؟ اے ڈی ایل کے بارے میں نے پتہ کروایا، کہتے ہیں بہت نیک آدمی ہے، وہ شریف آدمی ہے۔ بشیر صاحب کا پتہ کروایا، بشیر صاحب بھی شریف آدمی ہے، نیک آدمی ہے۔ اب یہ پیسے کون لیتا ہے؟ پھر وہ پیسے لینے والا بندہ بھی تو ہو نا۔ اگر میں بشیر صاحب کو کوئی اطلاع کرتا ہوں کہ یہ بندے غلط ہیں، نکال دو، ان کی جگہ پہ کوئی دوسرے بندے بھرتی کر لو، لوگ تو ترلے لیتے ہیں۔ یہ ترلے کیوں لیتے ہیں؟ پیسے ہاتھ سے دے کے بھرتی ہوتے ہیں، تنہا تو ہے نہیں گورکھن کی۔ پھر وہ یہ خود ہی آ کے گورکھن کہتے ہیں یہ 1000 روپیہ ہم سے وہ پرچی میں سے نکال لیے انہوں نے، یہ ہمیں اتنے پیسے نہیں بچے کور میں۔ یہ واقعی کسی وقت گورکھن کو ہاتھ سے پیسے پڑ جاتے ہیں، وہ کور میں اینٹیں نہیں نکلتی، وہ نہیں لگانی پڑ جاتی ہیں وہ کھاتا بنانے کے لیے قبرستان کا۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ پھر کون ڈیفالٹر ہے؟ یا میری انٹیلیجنس پتہ کرے کہ کون بندہ پیسے لیتا ہے۔ ان کی کمیٹی ایک بنی ہوئی ہے، ان میں سے کوئی بندہ پیسے لیتا ہے تب بندہ بھرتی ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میں بشیر صاحب کے ساتھ اے ڈی ایل کے پاس گیا تھا ایک بندے کو بھرتی کروانے کے لیے۔ بشیر صاحب کو پتہ تھا اس کے دو بنوئی ادھر قبرستان میں فوت ہوئے تھے، وہ گورکھن تھے، نیک لوگ گورکھن تھے، تو ان کا ایک رشتہ دار تھا، وہ بھرتی کروانا تھا۔ میں بشیر صاحب کو لے گیا، بشیر صاحب وہاں دفتر میں موجود تھے، تو اے ڈی ایل صاحب کے پاس پہلے اے ڈی ایل تھا کوئی، اب تو کوئی نیا آیا، سنا بڑا نیک آدمی ہے۔ بشیر صاحب نے میرے منہ پہ کہہ دیا میں اس کو جانتا ہی نہیں، رب الجلال کی قسم۔ میں بشیر صاحب کی طرف ایسے دیکھا، میں نے کہا یہ بشیر صاحب نے کیا کہہ دیا؟ اس نے کہا تم جانتے ہو اسے؟ اس نے کہا نہیں جی میں نہیں جانتا۔ میں بشیر صاحب کا منہ دیکھتا رہ گیا، میرے دل میں اس وقت کھٹ گیا بشیر صاحب ڈیفالٹر ہے۔ اب میں نہیں جانتا بشیر صاحب ڈیفالٹر ہیں یا نہیں ہیں، مگر میں گورنمنٹ آف پاکستان کو کہتا ہوں یہ تصدیق کی جائے انٹیلیجنس کے ذریعے کہ یہ کون بندہ لیتا ہے 50,000 60,000 روپیہ۔ ابھی ایک ڈھول بھی چاہتا تھا آدمی، وہ بھی گورکھن بھرتی ہو گیا، 60,000 روپیہ دے گیا، مانتا وہ 60,000 روپیہ میرے آگے، اور فلانے بندے کو دیا، فلانے کو دیا۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ اس لیے نہیں بولتے کہ ان کا نمبر بند ہو جائے گا، وہ جو پیسہ دیا وہ مٹی ہو جائے گا۔ اب انہوں نے کچھ نمبر پکے بنائے ہوئے ہیں، کچھ کچے بنائے ہوئے ہیں، اور ان میں اکثر زیادہ جو ہے نا اکثریت برے لوگوں کی ہے۔ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوئے ہیں، میں نے پکڑے ہیں گورکھن، میں نے صبح 4 بجے بھی جا کے پکڑے ہیں، قبر نکالتے پکڑ لیے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ میں نے وہ بچہ جو دیکھا تھا شدرے کا 6 ماہ پہلے دفن ہوا تھا، اس کی جگہ پہ میرے گورکھن بھی موجود تھا، اور دوسرا گورکھن قبر نکال رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے پرانا گورکھن کہتا ہے یہاں تو ایک بچہ دفن تھا، وہ کہتا ہے یہاں تو کوئی شے نہیں تھی، 6 ماہ میں کیسے بندہ غائب ہو گیا وہاں قبر سے؟ میں نے پکڑ لیا، میں نے پولیس بلوائی لی کہ یہاں میت تھی اندر، انہوں نے اس کو اوپر مٹی ڈال کے قبر گہرائی میں کر کے تو اس کو غائب کر دیا، اوپر نیا مردہ ڈال دیا، یعنی کوئی عورت تھی اس کو ڈال دیا۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بات تو سچی ہے، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں یہ بات سچی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ میرا ہاتھ ایک ضائع ہو گیا، قسم کا ضائع نہیں ہو گیا، بس ٹوٹ گیا ہوا ہے، اس کو اسکرو ڈلنے سے میں نے پلسٹر کرا لیا، ہڈی اب خراب ہوئی، میرا کام ہاتھ کرتا ہے، میں اللہ کی راہ پہ کیا، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ میں نے قبرستانوں کی صفائیاں کروائیں، سارا کچھ کروایا، اپنی جیب سے کرواتا ہوں، کسی سے پیسہ نہیں لیتا، مگر بشیر صاحب میری بات مانتے ہیں، میں جو کہوں ایسے کر لو ایسے کر لو۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اتنا ان کا پیسہ یہ لیتے ہیں تو قبرستان کی مینٹیننس بھی ان کا فرض ہی بنتا ہے کروانا، راستے صاف کروانا، جہاں ٹینکی لگی ہوئی وہاں پائپ پڑوا کے باہر سڑک کی طرف پانی نکلے۔ اب ادھر ہزاروں قبریں ایسے بیٹھ جاتی ہیں، قبرستان جب بارش ہوتی ہے پانی نہیں نکلتا، قبریں زمین دو ہو جاتی ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد ہے میں بھی اب تھک گیا ہوں کہ لوگوں کی قبروں کے ٹوئے بند کروا کے میں تھک بیمار اسٹنٹ پڑے گے تو آدمی آدھا ہو جاتا ہے۔
میرا کہنا میں 1.5-2 ماہ بیمار تھا، میں قبرستان گیا ہوں، آج گیا ہوں، ساری صفائیاں کروا کے آیا ہوں۔ میرا کہنے کا مقصد ہے میں تو اللہ کی راہ پہ کرتا ہوں، میں نے مر کے بھی یہی آنا ہے، بشیر صاحب نے بھی یہی آنا ہے، بڑے بڑے حاکموں نے یہی آنا ہے۔ میرا کہنے کا آخری منزل تو یہی ہے، ہمارا اصل مکان تو آگے ہے، یہ تو عارضی مکان ہے جس میں ہم گزر کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنا آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، بشیر صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر میں کہتا ہوں، مجھے سٹنٹ پڑے ہوئے تھے، تیسرا دن تھا جب میں سٹنٹ پڑے ہوئے تھے، بشیر صاحب کو شکایت کرنے گیا کہ یہ گورکند وہاں ایسا ہاتھا بنا رہے ہیں، 3 قبریں اونچی کر رہے ہیں 2 ٹرالی مٹی ڈال کے، تو بشیر صاحب ان کو روکو۔ مگر بشیر صاحب نے مجھے کہہ دیا میرے پاس ٹائم نہیں، آپ پھر آنا کسی وقت۔ میرا کہ ایک دل کا مریض آدمی جائے آپ کے پاس تو آپ کہیں پھر آنا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر فالٹ ہے۔ پھر میں نے وہ جس ریت کے ساتھ سیمنٹ کا اینٹیں لگاتی ہیں وہ ریت پکڑ کے دفتر میں لے کے گیا کہ دیکھو یہ کل کا انہوں نے سیمنٹ بنایا ہوا ہے، یہ پتھر کیوں نہیں ہوا؟ تو تھی ریت، اس میں 5 کلو سیمنٹ نہیں پڑا ہوا تھا پوری کور کے اندر، وہ ایسے ہی ہاتھ سے ریت ہوتی تھی۔ میرا کہنے کا مقصد ہے اس طرح کے تو ظلم ہو رہے ہیں، جگہ بکتی ہے، گورکند جگہ بیچتے ہیں، دفتر والے بھی نہیں بول سکتے، اگر دفتر کو شکایت کرو گے دفتر والے بھی ان کے کانے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا، یہ ان کا آگے سے الفاظ ہوتا ہے۔ اب بشیر صاحب ڈیفالٹر ہے؟ نہیں ڈیفالٹر، یہ میرے محکموں کا کام ہے، ایجنسیوں کا کام ہے بشیر صاحب کو چیک کرنا۔ میں الزام نہیں لگاتا، مگر میں کہتا ہوں چیک کرو یہ جو پاکستان میں یہ جو پیسہ میانی صاحب کا فنڈ اکٹھا ہوتا ہے یہ کدھر جاتا ہے، کتنا لگتا ہے، تو کتنا یہ اندر درخت گرے ہوئے ہیں آج 2-3 سال سے کوئی درخت نہیں نکلوا رہے، میں نکلواتا میرا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا۔ میرا کہنے کا مقصد ہے میں تو اللہ کی راہ پہ کرتا ہوں، میرا کہنے کا مقصد ہے میں نے آگے بھی کلپ پھینکے ہیں وہ بندے کے ذریعے کہ یہ دیکھو قبرستانوں میں کیا ہو رہا ہے۔ آج میں گیا ہوں سارا 3-4 گھنٹے لگا کے صفائیاں کروا کے آیا ہوں، اپنے ماں باپ کی قبریں، اپنی بیگم کی قبریں، لوگوں کی قبروں کے سراخ بند کروائے ہیں۔ میں تو یہ اللہ کی راہ پہ کرتا ہوں۔ میرا کہنے کا مقصد ہے اگر میں مسلمان تھی یہ بھی مسلمان ہیں، میں گورنمنٹ آف پاکستان کو کہتا ہوں، پنجاب گورنمنٹ کو کہتا ہوں، بٹیا مریم کو کہتا ہوں، یہ قبرستان میانی صاحب مزنگ میں فتح شیر روڈ پہ، بٹیا تمہیں رب رسول کا واسطہ ہے ادھر آؤ۔ پھر میں آ جاتا ہوں اپنے ملک کے بارے میں اپنے ملک میں یہ کہتا ہوں لیڈروں کو یہ لیڈر کرنا بند کر دو، ملک کو چلنے دو، فیکٹریاں چلے گی تو ملک چلے گا۔ ہمارے ملک میں فیکٹریاں نہیں ہوگی، یہ مہنگائی نہیں کم ہو سکتی، نہ عمران کم کر سکتا ہے، نہ کوئی دنیا کا کر سکتا ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ تو نہیں نیچے آئے گا، اللہ اپنے بندے ہی لے کے آتا ہے نیچے کہ ان سے کام کرواتا ہے۔ میری بھی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، میں صفائیاں کرواتا ہوں، وہ کرتا ہوں، میں محکمے سے تنخواہ نہیں لیتا، بٹیا مریم میں تنخواہ نہیں لیتا، میں خدا واسطے کرتا ہوں۔ اللہ نے مجھے بڑی دولت دی، میں 40 سال بعد لگایا، میں میاں نواز شریف کو بھی جانتا ہوں جب ان کی فیکٹری تھی وہاں کنکریٹ کی۔ میرا کہنے کا مقصد ہے میاں نواز شریف کو میں آج سے نہیں بچپن سے جانتا ہوں، میں بڑے میاں صاحب کو بھی جانتا تھا۔ میرا کہنے کا مقصد ہے میں جنیجوں کے ساتھ بھی بیٹھتا اٹھتا رہا ہوں، میں غلام حیدر وہیں کے ساتھ بھی بیٹھتا اٹھتا رہا ہوں، میں بڑے بڑے حاکموں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اللہ نے میرا بڑا رتبہ دیا تھا، میرا باپ مسلم لیگ کیا تھا، میں بھی آگے مسلم لیگ میں آ گیا، مزان کے اندر مسلم لیگ بنائی فتح شیر روڈ کے اوپر اختر رسول کے ساتھ مل کے، اللہ نے کامیابی دی، ہزاروں ووٹوں سے اختر رسول جیتا۔ میرا کہنے کا مقصد ہے آج بھی اختر کو میرا نام لے لو تو کہے گا ہاں اللہ کا تو بندہ تھا مالک بٹ۔ میں میرے کلپ چلتے یوٹیوب کے اوپر، کوئی پسند نہیں کرتا نہ کرے، میں تو اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ میری آرمی کو برا مت کہو، ملک کے بارے میں سوچو، یہ جلسے جلوس نہ کرو ملک کے اندر۔ ابھی باہر سے لوگ آ رہے ہیں پاکستان کے اندر، بڑے بڑے سفیر آ رہے ہیں، وزیر آ رہے ہیں، بادشاہ آ رہے ہیں۔ میرا کہنے کا ملک اگر رواں دواں چلتا ہوگا تو لوگ بھی کریں گے کہ پیسہ لگا دو۔ میرا کہنے کا مقصد ہے مت ڈراؤ لوگوں کو، یہ انتشار مت پھیلاؤ میرے ملک کے اندر۔ میری آرمی کو بھی یہ برا بھلا بولتے ہیں، یہ یوٹیوب پہ نیٹ کے اوپر آگے بڑے اکثر لوگ گالیاں نکالتے ہیں، شرم کرو کوئی۔ رات کو تم سوئے ہوتے بستروں کے اندر، فوجی وہاں بارڈروں پہ تمہاری حفاظت کرتے ہیں، پولیس تمہاری حفاظت کرتی ہے، ایجنسی کی تمہاری حفاظت کرتی ہیں، تم نہ شکرے ہو۔ پھر جاؤ فلسطین کے اندر دیکھو
कितना फ़लस्तीनी शहीद हो गया, 50-60 हज़ार बच्चा, बूढ़े रोटी से तरस रहे हैं, और तुम्हारे कान में तो जान पड़ती है। तुम्हें कोई बंदा नहीं, कोई मना करने वाला। अपनी मर्जी से उठते हो, अपनी मर्जी से सोते हो, तो बातें करते हो तुम लोग। महंगाई तो हो गई पूरी दुनिया, अमेरिका में भी महंगाई बहुत हो गई है। मेरा कहने का मकसद है, महंगाई अल्लाह पाक तब भी कम करेगा जब माल अच्छे होंगे। मेरी तरफ से इतना ही है। मेरी पाक आर्मी, मेरी एजेंसियाँ, मेरी पुलिस, इनसे परहेज़ करो। ये जो कोई गायब हो जाता है तो कहते हैं पुलिस उठा के ले गई है, कोई दहशतगर्दी में पकड़ा जाता है तो पुलिस ने मार दिया, पुलिस। ये मत ऐसे इल्ज़ाम लगाओ, इल्ज़ाम सही लगाओ जो है, गलत इल्ज़ाम मत लगाओ मेरी आर्मी पे, मेरी पुलिस पे। मैं इतना ही कहूँगा अपने लीडरों को, ये इस वक्त मुल्क इस चीज़ का नहीं है कि तुम लोग हड़तालें करो, जलसे करो, जुलूस करो। मुल्क तरक्की नहीं करेगा, मुल्क बर्बाद हो जाएगा। मेरी बात याद रखना। ऐ पाकिस्तानियों, इंसान बनो। मत इंडिया में देखो कितने हिंदू हो गए, उनके लीडर ऐसा नहीं करते जैसे मुसलमान हो के हम ऐसा कर रहे हैं। हमारे पीछे शैतान ही छोड़ता हमारा पीछा, हमें वर्ग लाता है। कितना नाम था भुट्टो का, आज भी दुनिया याद करती है। भुट्टो भी शहीद हो गया, बेनज़ीर शहीद हो गई, लियाकत अली खान शहीद हो गया। कितने बंदे मैं बताऊं, मेरे मुल्क के अंदर नेक नेक लोग सारे शहीद हो गए। मेरा कहने का मकसद है, इज़्ज़त वही है जो अल्लाह दे। ये बंदे पब्लिक जो है ना, ये कुछ नहीं करती किसी के लिए। भुट्टो को फांसी लगाने लगे थे तो कोई बंदा बाहर नहीं निकला था, चंद बंदे निकले थे। लाखों मजमा होता था भुट्टो साहब का। मैं अल्लाह पाक उनको जन्नतों में कर दे। मेरा कहने का मकसद है, मेरा मुल्क बर्बाद करके रख दिया लीडरों ने। मैं किसी को नहीं कहता इमरान बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, तुम सारे अच्छे हो गए। मेरा कहने का मकसद है, मुल्क के बारे में अगर तुम नहीं सोचोगे अच्छा तो फिर मैं भी नहीं बोलूँगा कि आप लोग अच्छे हो। मेरा कहने का मकसद पहले मुल्क, फिर कोई दूसरी बात। मेरी तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद, सदा कायम और दायम रहे। बिटिया मरीम, ये कब्रस्तान में यानी साहब फतेह रोड वाला, ये भी चेक कराओ बेटी, इसके अंदर दरख्त आज सालों से गिरे हुए हैं। मैं 2-3 हज़ार रुपये की फ़ोटो उतार के बशीर साहब को दी है, कहता DC साहब नहीं मानते। अब ये मुझे नहीं मालूम कि बशीर सही बोलता है या गलत बोलता है, ये अल्लाह बात जानता है। मगर पैसे कौन लेता है इस चीज़ का पता करें आप। ये गोरकंद क्यों पैसा दे के भर्ती होते हैं? ये देते हैं तो इसका मतलब है कोई गड़बड़ है, तो ये निज़ाम नहीं सही हो सकता। अगर मरों का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो फिर जिंदों का क्या तहफ़्फ़ुज़ होगा बेटी। ये तुम्हें रब रसूल का वास्ता है, अगर मेरा ये क्लिप देख लेना तो कहना कि अंकल सही कहते थे। मेरी तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरी पाक आर्मी, मेरी एजेंसियाँ, मेरी पुलिस सदा कायम और दायम रहे। और जो शहीद हो गया अल्लाह पाक उनको जन्नतों में कर दे। जो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।